میرے بنگالی ہاسٹل فیلوز حسن نثار 18 دسمبر 2019۔ خدا خدا کر کے فلو کا زور ٹوٹا، لیکن پھر بھی ہائی الرٹ والی پوزیشن ہے کہ جاتے جاتے واپس نہ پلٹ آئے۔ نڈھال پرا ٹی وی دیکھتا نہیں سنتا رہا۔ ثانیہ اے پی ایس سے لے کر سکوتے ڈھاکہ تک زخم بھرتے بھرتے ناخن بھر جاتے ہیں اور لہو رسنے لگتا ہے۔ عیادت کے لیے آئے احباب میں سے ایک نے کہا، یہ دن ہی بہت منحوس تھا۔ عرض کیا، دن نہیں اعمال منحوس ہوتے ہیں۔ سکوتے ڈھاکہ پر بہت پڑھا اور اسی سلسلے کی آخری کتاب تھی شریف الحق دالیم کی کتاب، جو پہلے انگریزی میں چھپی اور کچھ عرصہ بعد اردو میں، جس کا عنوان تھا بنگلہ دیش ان کہی کہانی۔ اپنی نااہلیوں اور غیر ذمہ داریوں سے لے کر مختی باہنیوں اور بھارتی ریشہ دوانیوں اور شیطانیوں تک بہت کچھ نظر سے گزرا، لیکن اس ثانیہ کا ایک پہلو کسی نے بیان نہیں کیا، یا شاید میری نظر سے ہی نہیں گزرا۔ اس خاص پہلو کا اس ثانیہ میں کتنا رول تھا، اس کا ناپ تول تو ممکن نہیں، لیکن اسے نظر انداز کرنے سے بات ادھوری رہے گی۔ سو آج تھوڑی سی بات اس موضوع پر بھی، جس کا میں تقریباً 4 سال عینی شاہد رہا۔ یہ تکلیف دہ تجربہ قارئین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے مجھے تقریباً 50 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 1987 کے آخری مہینوں کی وہ سہ پہر میں کبھی نہیں بھلا سکتا، جب میں اور حفیظ خان میرے والد مرحوم کی نیلی برلینا میں نیو کیمپس کے ہاسٹل نمبر 1 کے پچھلے گیٹ پر پہنچے اور ڈرائیور نے ہمارا سامان کمروں میں منتقل کرنا شروع کیا۔ یہاں تھوڑی وضاحت کہ یہ وہی حفیظ خان ہے جس نے بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی صدارت کا انتخاب لڑا اور لاہور کے انتہائی مقبول اسٹوڈنٹ لیڈر جہانگیر بدر کو شکست دی۔ حفیظ خان کے ساتھ سیکرٹری کے طور پر جاوید ہاشمی منتخب ہوا۔ عجب اتفاق ہے کہ برسوں بعد یہ دونوں آگے پیچھے تحریک انصاف میں بھی اکٹھے رہے، لیکن یہ کہانی پھر صحیح۔ تب میں اور حفیظ خان ٹین ایجرز تھے جب انڈر گریجویٹس کے طور نیو کیمپس میں داخلہ لیا۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ اکنامکس بھی ایک، ہاسٹل بھی ایک تھا۔ وہ نعرے آج بھی اس وقت بھی میرے کانوں میں رس گول رہے ہیں، اے سرخ ہے ایشیا سرخ ہے، سبز ہے ایشیا سبز ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ برسوں بعد اندازہ ہوا کہ نہ سرخ ہے نہ سبز ہے، بلکہ زرد ہے، یرکان زدہ زرد۔ حفیظ خان کے سپورٹرز کا فیورٹ نعرہ تھا، تیری آن میری آن، حفیظ خان حفیظ خان۔ دوسری طرف بنگالی طالب علموں کی بھاری اکثریت جہانگیر بدر کو سپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہمارا صدر تمہارا صدر، جہانگیر بدر جہانگیر بدر۔ بنگالی تب بھی انقلابی تھے۔ اب واپس ہاسٹل نمبر 1 چلتے ہیں، جہاں پورے مغربی مشرقی پاکستان سے بھانت بھانت کی بولیاں اور شکلیں جمع ہو چکی تھیں۔ اس ہاسٹل میں اکثریت انڈر گریجویٹس کی تھی، جن میں خاصی تعداد مشرقی پاکستانیوں یعنی بنگالیوں کی تھی۔ شروع میں اکثر گمسم سے تھے، جو چند ہفتوں میں آہستہ آہستہ کھلتے گئے، کھلتے گئے اور گھلتے ملتے گئے۔ پہلے مرحلہ میں مغربی پاکستانی نسبتاً تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے، کیونکہ ان کا تعلق بھی مختلف شہروں سے تھا۔ اس فطری معصومانہ جغرافیائی اور ثقافتی تقسیم کے پیچھے کسی بھی قسم کے تعصب کا نام و نشان تک نہ تھا، کہ عمریں ہی ایسی تھیں جن میں ایسی کسی غلاظت کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ بس ایک عجیب سی جھجک تھی، ناقابل بیان سی اجنبیت تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے خاصے مختلف تھے، شکلیں، رنگتیں، قد کاٹ، مینرزم، بولی، لہجہ، غرض یہ کہ تقریباً سب ہی کچھ مختلف تھا۔ مشرقی پاکستانی آپس میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے اور یہی حال ہم مغربی پاکستانیوں کا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا تعلق کا، جو چند ماہ کے اندر اندر مکمل ہو گیا۔ برف پگھلنے لگی، لڑکے سیٹل ہو کر ریلیکس کرنے لگے تو تعلقات کے فیز 2 کا آغاز ہوا، اور مغربی مشرقی بھی آپس میں ملنے لگے۔ ہیلو ہائے تھوڑی گرم جوشی اور نیم دوستی میں تبدیل ہونے لگی۔ جن چند بنگالیوں کے ساتھ میری دوستی شروع ہوئی، ان میں اے بی ایم فاروق، دیوان، پورا نام یاد نہیں، حسین، بابل اور عبدالعالی سر فہرست تھے۔ ہم عبدالعالی کو گیری کوپر کہا کرتے۔ بابل بہت چھوٹا سا سویٹ لڑکا تھا، جبکہ حسین وہ واحد لڑکا تھا جو کسی طرح کسی طرف سے بنگالی نہیں دکھتا تھا۔ لمبا قد، گورا رنگ اور نقش و نگار بھی 100% غیر بنگالی۔ یہ تھا وہ دوسرا مرحلہ جب ہم نے ایک دوسرے کے کمروں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس دوسرے مرحلے میں قربت بڑھی تو ایک دوسرے کے کریکٹر سے واقفیت میں بھی اضافہ ہوا، تو بتدریج اپنی اپنی جگہ ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم بالکل مختلف قسم کے لوگ ہیں، ثقافتی ہی نہیں دیگر حوالوں سے بھی مختلف۔ مثلاً ہم مغربی پاکستانیوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو مہینے کے آخر دنوں میں پھانک نہ ہو جاتا ہو۔ ہم طبعاً خرچیلے تھے، ایک دوسرے کے سگریٹوں کا پیکٹ کامن پراپرٹی تھی۔
ایک دوسرے پر خرچ کرنے میں سبقت کی کوشش۔ اگر ہم سائز ہیں تو ایک دوسرے کے کپڑے بھی جائز۔ اللہ بخشے مسعود دارو قد میں مجھ سے کہیں لمبا تھا، سو میرے کپڑے تو استعمال کر نہیں سکتا تھا، لیکن میرے اکثر مفلر، سکارف اسی کے استعمال میں رہتے۔ جبکہ مشرقی پاکستانیوں کے رویے 100% مختلف، خرچ کرنے میں انتہائی محتاط، سگریٹ تک کے معاملے میں معاملہ فہم۔ ہر بنگالی لڑکے کے کمرے میں ایک خاص قسم کی بو ہوتی۔ میں خوشبو یا بدبو نہیں، صرف بو کی بات کر رہا ہوں۔ رات کو نائٹ سوٹ یا شلوار قمیض نہیں، گول دھوتی پہنتے۔ ان کے مینیو بھی مختلف اور کھانے کا طریقہ بھی اپنا ہی تھا، خاص طور پر جب چاول اور مچھلی کھاتے۔ زیادہ تفصیلات میں کیا جانا، مختصراً کہ ہم کلچرلی مختلف تھے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں فاصلہ بھی 2204 کلومیٹر کا تھا۔ ہماری سرد مہری بھی ان کی گرم جوشی سے زیادہ گرم ہوتی۔ نتیجہ یہ کہ تیسرے مرحلے میں شارٹ فریز، تعلقات منجمد ہو گئے، ٹھٹر سے گئے، اور کسی ایک مغربی پاکستانی لڑکے کی کسی بنگالی سے ایسی دوستی نہ ہو سکی جیسی ہم لوگوں کی سدا بہار دوستیاں جو 52 سالوں پر محیط ہیں۔ سلو درانی سے لے کر جاوید گتے، یوسف ہونڈا، افضل شیخ، عنایت قصوری اور جاوید کوکر تک، رب سب کو سلامت رکھے، اور باخدا جو بچھڑ کے انہیں یاد کیے بغیر تو میں کبھی سو بھی نہ سکا۔